تھوڑے سے زمانے پہلے کی باتیں اپنے آپ ڈی جے پہ پابندی لگی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس وقت میں ایک صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو ڈی جے بجائیں گے، دیکھیں ہمیں کون روکے. تو حضرت نے منع کیا، مولانا صاحب نے مسجد کے امام صاحب کہا میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا. شادی والے بندے نے کہا، دولہا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کیا نکاح پڑھانے والوں کی کمی ہے؟ اگر شہر کا کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا تو ہم آس پاس کے گاؤں دیہات سے کسی امام کو پکڑ کے لے آئیں گے نکاح پڑھوانے کے لیے اور نکاح پڑھوا لیں گے. میں نے کہا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، بات نکاح پڑھانے والے کی نہیں ہے. نکاح پڑھانے والے 50,000 لوگ مل جائیں گے، کبھی نہیں ہے نہ حافظوں کی، نہ عالموں کی، نہ اماموں کی. لیکن یہ دیکھو کہ قوم کے اندر مصلح رسول پر کھڑا کس کو کیا گیا؟ جو قوم میں سب سے افضل ہو، جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے زیادہ علم والا ہو، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ نیک ہو، اس انسان کو میرے نبی نے مصلح پہ کھڑا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری شادی جو قوم میں سب سے زیادہ نیک تھا اس آدمی سے محروم ہو گئی. قوم کا سب سے معزز انسان دولت والا نہیں ہوتا ہے، قوم کا سب سے معزز انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے مصلح پہ کھڑا کیا. شرط ہے یہ، جو سب سے زیادہ اچھا ہو، جو نیک ہو، جو پرہیزگار ہو، جو علم والا ہو، جو تقوی والا ہو. ہر اعتبار سے قوم میں جو سب سے اچھا ہوتا ہے نا، مصلح پر اسی کو کھڑا کیا جاتا ہے. اگر اس نے تمہاری شادی میں ڈھول باجے ڈی جے شریعت کے خلاف، جو قوم کا سب سے نیک شخص تھا اس نے تمہاری شادی میں شرکت نہیں کی. محرومی ہے جو سب سے زیادہ معزز تھا، جسے مصلح رسول پر کھڑا کیا، اس کے قدم تمہاری شادی میں نہیں پڑے. سوچو تمہاری شادی میں پڑے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شریعت کے خلاف کام کیا، تم نے ڈھول بجائے، ڈی جے بجائے، ناچ گانے کا ماحول پیدا کیا. اگر تم 4 دن پہلے شادی کے اعلانیہ طور پر یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم شادی ویسی کریں گے جیسی شادی مولائے کائنات کی، ہم شادی ویسی کریں گے جیسے رسول اللہ نے اپنی بیٹی، کون سی بیٹی؟ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام، محبوب کی وہ بیٹی جن کا نکاح اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا ہم ویسی شادی کریں گے. کاش آپ نے شادی سے 4 دن پہلے یہ اعلان کر دیا ہوتا تو جتنے نیک لوگ تھے کوئی اپنا دامن نہیں بچاتا آتے ہوئے، بلکہ لوگ شوق سے آتے شرکت کرنے کے. اس لیے جہاں شادیاں خراب ہو رہی ہیں طلاقیں وہیں ہو رہی ہیں. جہاں شادیاں خراب ہو رہی ہیں، طلاق، جھگڑے، فساد، کورٹ کچہری وہیں ہو رہے ہیں. اور جن کی شادیاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے گھر ہمیشہ جنت کے گہوارے رہتے ہیں، کبھی کوئی لڑائی جھگڑے فساد کی نوبت نہیں آتی. اس لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ابھی سے نیت کر لیجئے ہم شادی سادگی کے ساتھ کریں گے، اسلام کے دائرے میں کریں گے اور شریعت کے خلاف کاموں سے بچتے ہوئے شادی کریں گے. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ اور رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہو. حیرانی کی بات کیا ہے، ایک صاحب نے شادی کے بعد آتے اس سے کہا حضرت جب سے شادی ہوئی، یہ آپ کے نام کی بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب نے کہا حضرت جب سے شادی ہوئی ہے نا کاروبار فیل ہو گیا. میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ جو لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے بیٹے کی دلہن بن کر اس کے قدموں کی نحوست ہے. ذہنیت دیکھیے آپ، یہی ہے نیک سے دوری کا نتیجہ. ایک غریب کی بیٹی کو منحوس سمجھ لیا، اس کو گھر میں کوئی عزت نہیں دے رہا ہے، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں، کوئی اس کو مان سمان دینے کے لیے راضی نہیں، کوئی بہو والی عزت دینے کے لیے راضی نہیں. ہر ایک کے ذہن میں یہی بات ہے. شادی سے پہلے ہمارے گھر میں خیر و برکت بہت ساری ہوتی تھی، جب سے اس کے قدم ہمارے گھر میں آئے ہمارے گھر کی برکتیں اور نعمتیں چلی گئی. حضرت کچھ تو کیجیے. ہم نے پوچھا شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، پورے ایک جز پوچھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ اس کے قدموں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے شادی کے وقت میں شریعت کے خلاف کاموں کی وجہ سے ان کے گھر میں نحوست آئی. ہم سے اچھا کون جانے گا؟ نکاح پڑھانا تو ہماری ذمہ داری ہے، شادی والے لوگوں کو آنا تو لوٹ کے ہمارے پاس ہے. اس لیے کسی سمجھدار نے کہا تھا علماء سے دشمنی مت کرو. اللہ نے علماء کے گروہ کو ایسا بنایا ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آنا ہی نہیں کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا علماء جو کہتے ہیں وہ دشمنی میں نہیں کہتے. میں یہ جو بات بتا رہا ہوں میری آپ سے دشمنی نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں قرآن جیسی عظیم دولت ہے،
میں کسی کے اوپر طنز کیسے کر سکتا ہوں؟ میری کام تو قرآن کی آیت ہے. ہمارے گھر جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کہ جو بیٹی آئی ہے اس کے قدم جو ہے بڑے نحوست والے گھر میں خیر اوپر کر چلی گئی. ہم نے کہا تم نے شادی کے موقع پر دیکھو اولاد نہیں تھی, اولاد دی, اولاد سے کوئی نعمت ہے نہیں. تو آپ مایوس تھے. اب ذرا سمجھ لیں ایک چیز کو, آپ مایوس تھے. بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ نے بیٹا دے کے آپ کو خوش کر دیا. خوش کیا یا نہیں کیا؟ خوش کر دیا. اس کے بعد بیمار بھی پڑا, انتقال نہیں ہوا, بلکہ 25, 28, 30 سال جوان ہوا آپ کے بیٹا, شادی کے قابل ہوا. پھر اللہ نے جب شادی کے قابل ہوا تو ایک بہترین رشتہ دلایا. اللہ کا احسان ہے. پھر جب شادی کی ڈیٹ فکس کی گئی تو اللہ نے جو بھی آپ کی شادی میں 2, 5, 10, 20 لاکھ خرچہ ہونا تھا اللہ نے غیب سے وہ انتظام کرایا. اس کا احسان دیکھو, اس نے بیٹا دے کے خوش کیا, بیٹی دے کے خوش کیا, اچھا رشتہ دے کے خوش کیا, شادی کا موقع دیا, پھر غیب سے شادی کا انتظام کرایا. اتنے سارے کام اللہ نے کیے آپ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن شادی کے وقت آپ نے کیا کیا؟ ڈھول باجے ڈیجے بجا کے اسی پروردگار کو ناراض کر دیا جس نے اتنی نعمتیں دے کے آپ کو خوش کی. اور کیجیے اس بات, ان بطش ربک لشدید, رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا جانتا ہے, وہ نوازنا جانتا ہے تو وہ محروم نہیں کر دیتا ہے. ڈرتے رہو کہ کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ, ڈرتے رہو کہ کہیں آزمائش نہ شروع ہو جائے, ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تمہارے گھر میں یہ جو نئی دلہن آئی ہے نا, اس کے قدموں کی برکت سے تو بڑی مصیبتیں کم ہو گئی ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتی تو ان گناہوں کے بعد ہمارے گھر میں مصیبتیں اور آ جاتی. مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت, اللہ کی دی ہوئی دولت, اس پیسے کا ناجائز اور غلط استعمال کیا. اللہ نے تمہیں دولت دی, ہونا کیا چاہیے تھا؟ جمعے کے دن کا حال آج ہماری قوم کا یہ ہو گیا, جب ڈبہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے نا, ہم جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد مسلتے رہتے ہیں کہیں دھوکے میں جھٹکے میں 10 کی جگہ 100 کا نہ چلا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. میں کہاں ہوتا ہوں جمعے میں, یہی آپ کے ساتھ ہی بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ہمیشہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کتنے لوگ ایسے مسلتے رہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جھٹکے میں 10 کے دینے کی نیت ہے 100 کا چلا جائے, 500 کا چلا جائے. میں بڑا حیران ہوں. خدا کے بندے, تیری جیب میں اگر 10,000 بھی ہیں تو دینے والی ذات وہی ہے جس کے گھر میں دینے کا موقع دیا ہے تجھے. تیرا نہیں ہے, پیدا نہیں ہوا لے کے, خالی ہاتھ آنا ہوتا ہے, خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے. اس لیے تیرے سامنے اگر اللہ نے موقع دیا ہے دین کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, حساب نہ لگائیے, بے حساب دے دیجئے. آج آپ بے حساب دیں گے, کل آپ رزق کمانے کے لیے نکلیں گے, اللہ آپ کو بھی بے حساب عطا فرمائے. حساب مت لگائیے. جب اللہ کے گھر کی بات آئے, جب دین کی بات آئے, جب قرآن کی تعلیم کی بات آئے, جب اچھے کاموں کی بات آئے, اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل, یہ عنایتیں اسی رب کی ہیں. یہ جسم کام کرتا ہوا یہ پروردگار کا کرم ہے. یہ منہ میں چلتی ہوئی تیزی کے ساتھ زبان کی حرکت اور زبان کی لچک یہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں. ہماری زندگی میں خوشیاں اور تاوانیاں یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. رب جب خوش ہوتا ہے تو نوازتا ہے. ڈرتے رہو کہ کہیں رب ہم سے ناراض نہ ہو. ہم نے شادی کے موقع پر ڈھول میں پیسے خرچ کیے, ڈی جے میں کیے, ناچنے میں کیے, گانے میں کیے, پٹاخوں میں کیے. پھر شادی کے بعد آپ کہہ رہے ہو کیا کریں حضرت کوئی نقش دے دیجیے. حضرت کے نقش سے برکتیں ہو جائیں گی نا, تو سب سے پہلے حضرت بہت سارے نقش بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کبھی بھی ایسی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ آپ کو خوش میں کروں. نہیں صاحب میرا تعویذ لے لیجیے. خیر میں تعویذ کرتا بھی نہیں ہوں, آپ کو معلوم ہے یہ بات, لیکن میں لوگوں کو اوریجنل دین بتانے کی کوشش کرتا ہوں. کسی تعویذ کے چکر میں مت پڑیے, اپنا رشتہ اپنے رب سے بہترین انداز میں جوڑ لیجیے. رب راضی ہو جائے گا, سب راضی ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, جس دن آپ کا عمل قرآن پر ہوگا, آپ کے گھر میں طلاقیں نہیں ہوں گی, جھگڑے نہیں ہوں گے, فساد نہیں ہوں گے, کورٹ کچہری تک مسئلے نہیں جائیں گے. اور اگر شادی ہو چکی ہے, ابھی دیر نہیں ہوئی ہے, شادی ہو گئی 6 مہینے ہوئے, سال ہوئی, 2 سال ہوئی, ابھی بھی ذرا سی گھر میں کچھ انبن ہے, کوشش کیجیے کسی عالم کے قریب بیٹھ کر جا کر بیٹھیے اور سیکھیے شوہر کا کیا حق ہے اور بیوی کا کیا حق ہے. جس دن آپ یہ سیکھ جائیں گے
اس دن آپ گھر میں طلاق نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ ہاں. لیکن کئی کچھ جگہوں پر الٹا بھی دنیا میں کچھ جگہوں پر آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے غمزدہ لوگوں کی کہانی ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. ٹھیک ہے. حاکم اللہ نے کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے. حاکم اس لیے بنایا ہے اور اس میں آگے بھی فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے. یعنی مرد پر عورت کو فضیلت نہیں بلکہ مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. خلفاء میں کوئی عورت خلیفہ نہیں ہوئی. امامت صغرا اور امامت کبریٰ میں کوئی عورت نہیں ہوئی. سمجھ رہے نا؟ اللہ نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا بلکہ مرد کو دیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد کو ممتاز کیا عقل، شعور اور علم کی بنیاد. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے قدموں پر لاکھوں کروڑوں عالم اور مفتیان کرام کی جانیں قربان. وہ اتنی بڑی عالمہ، فقیہہ، مفتیہ، زاہدہ، تقیہ. صحابہ کرام جب کسی مسئلے کو سمجھنے سے قاصر ہوتے تھے تو وہ مسئلہ حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتا تھا. اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی زاہدہ، تقیہ. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے دین رسول اللہ کے حجرے میں رہ کے سیکھا. ان سے بڑا عالم اور مفتی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو ایک طرف بیٹی کس کی ہے اور ایک طرف بیوی کس کی ہے. انسان کو کئی بار کیا ہوتا ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. اور یہاں تو سبحان اللہ اگر ماں کی حیثیت سے دیکھو تو بیٹے لاجواب ہے. بیوی کی حیثیت سے دیکھو تو سبحان اللہ اللہ نے جیسا شوہر علی جیسا ان کو دیا ہے کائنات میں کسی عورت کے پاس ایسا شوہر نہیں. اور اگر باپ کی طرف نسبت کرو سبحان اللہ باپ کیسے ہے؟ سبحان اللہ ان کی تو شان کیسی شان ہے میرے آقا کی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اللہ نے کچھ عورتیں ایسی ہیں اس کائنات میں جن کو مردوں پر فضیلت دی ہے، ورنہ عام طور پر عورتوں پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے. کیوں ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. بیماری میں علاج کراتے ہیں، جب شادی کر کے لاتے ہیں گھر کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ضروریات زندگی کا انتظام کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑی قربانی مرد پوری زندگی یہ دیتا ہے. اب اس میں کیا ہے بتایا گیا کہ مرد حاکم ہے. مرد کیا ہے؟ حاکم ہے. اور بیوی رعایا میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ حاکم کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی رعایا تک پریشانی جو پہنچ رہی ہے یا پہنچنے والی ہے ان کو دور کر دے اور ہر طرح سے ان کو محفوظ رکھے. فرمایا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب نیک عورتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں. فرمایا نیک عورتیں وہ ادب والی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کی خدمت کرتے ہیں اور غیر موجودگی میں ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے. نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ نیک عورتیں. ایک نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ جب ایک شوہر گھر سے باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے واپس آتا ہے تھکا ہارا پریشان پسینے میں شرابور جب گھر میں آتا ہے نا تو ایک نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ مطالبے نہیں کرتی ہے، شکایتیں نہیں کرتی ہے، چیزیں نہیں مانگتی ہے،
بلکہ وہ اس کی خدمت کرتی ہے، اس کو ریلیکس ہونے کا موقع دیتی ہے، اس کی جو ہے خدمت میں لگ جاتی ہے، کھلانے میں پلانے میں، اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں۔ اور اگر وہ گھر سے جب باہر چلا جاتا ہے تو ایک نیک عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کا گھر میں مال ہے اس کو اڑاتی نہیں ہے، بیجا خرچ نہیں کرتی ہے، بس کہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اور صرف اس کی نہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ خلفاء فرماتے ہیں اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کا مطلب ہے اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عورت وہ عورت جو صاحب احترام قابل احترام ہے وہی عورت ہے جو اپنے شوہر کو راضی رکھے، حتیٰ کہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دے اور اس حال میں ناراض کرے کہ رات گزرنے لگے اور اسی رات اسے موت آئے اور شوہر اس کا ناراض ہو، وہ عورت جہنم میں چلی جائے۔ اتنا بڑا مقام حضور کا یہاں تک فرمانا۔ لو آمر وحدا ان يسجد لأحد الا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، حضور نے فرمایا اگر اللہ کے بعد میں کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت دیتا، عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام ایک شوہر کا۔ آپ کی بیوی آپ سے بحث کیوں کر رہی ہے جانتے ہیں؟ چونکہ آپ نے اپنا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی بتایا، آپ نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ آپ وہی مرد ہیں جس مرد کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی اور مصطفیٰ کی حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ تو صبح سے لے کر شام تک کوئی کام نہیں ہے، گھر میں لیٹے ہوئے پڑے ہوئے منہ لگائے ہوئے عورتوں سے بحث کر رہے ہیں، بے تکی اور بیجا باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں اس کی باتیں۔ یہ ذمہ دار مردوں کا کام نہیں ہے، نہیں ذمہ دار مردوں کا کام نہیں ہے۔ عورتوں سے جتنی زیادہ بحث کریں گے ان کا منہ اور ان کی زبان آپ کے سامنے اتنی زیادہ کھل جائے گی۔ لمٹ مقرر کیجیے، لمٹ کیا ہے آپ شوہر ہیں، آپ حاکم ہیں، حاکم کے اندر جو نزاکت ہوتی ہے نا وہ نزاکت ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ ایک بادشاہ کے اندر جو نزاکت ہوتی ہے نا وہ نزاکت ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ جس دن صحیح معنی میں آپ شوہر بن جائیں گے اسی دن آپ کی بیویوں کا رویہ بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا نیک عورت کون ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورت ادب والی عورت وہ ہوتی ہے کہ شوہر جب ہوتا ہے تو اس کی خدمت کرتی ہے، اور شوہر نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ بات جہاں تک آ گئی۔ اب آیا لڑائی جھگڑے کا مسئلہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا جب تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرے گی، تمہارا کہنا نہیں مانے گی، غلط راستے پر چلیں گی، تمہاری نافرمانی کریں گی، تمہیں اس بات کا خوف ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ ہڈی نہیں توڑنی ہے، کیا ہڈی نہیں توڑنی ہے، مارنا نہیں ہے، طلاق نہیں دینا ہے، گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے، مائک نہیں بھیجنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیار کیا اور بیوی کو لے جا کے مائکے میں ڈال کر آ گئے، اب ان کی ذمہ داری نہیں، نکاح کر کے لائے ہو آپ کی ذمہ داری۔ چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو مائکے میں جا کے چھوڑ کے چلے آنا، انہیں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، یہ اچھے مرد کی پہچان نہیں ہے۔ اچھے مرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پیار سے محبت سے اصلاح کرتا ہے، اور بندہ اصلاح کرتا ہے تو اللہ اس بیوی کو بھی سمجھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو کہ تمہاری مخالفت کریں گی، فعظوہن، قرآن نے 3 طریقے بیان کیے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا فساد کیسے ختم کرو گے اور اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ شادی شدہ لوگ سن رہے ہیں؟ اور کون شادی شدہ ہے؟ 2 لوگوں نے، باقی سب ہمارے حضرات بیٹھے ہیں۔ اللہ جن ہمارے بزرگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادی کی توفیق عطا فرمائے۔ فعظوہن، اب غور سے سنیے گا، 3 طریقے ہیں جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے اختلاف ہے، یا آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ نے طریقہ کیا بتایا؟ پہلا طریقہ فعظوہن، قرآن کی سورہ نساء پڑھ لیجیے گا، ترجمہ کھولیے گا، تفسیر کھولیے گا، دوسرا رکوع پڑھ لیجیے گا، آپ کو بہت ساری تفصیلات ملیں گی۔ کیا ہے پہلا طریقہ؟ فعظوہن، اس کا مطلب ہوتا ہے انہیں تنہائی میں نرمی کے ساتھ پیار سے محبت سے واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کہاں؟ ڈائننگ ٹیبل پر نہیں سمجھانا ہے، اپنی امی جان کے سامنے نہیں سمجھانا ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیوی کو سمجھانا نہیں ہے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، محلے والوں کے سامنے نہیں سمجھانا ہے،
گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، 10 گھر والوں کے سامنے بیوی کو نہیں سمجھانا ہے. یہ بھی فرمایا گیا، حضور کا دین دیکھو کتنا عظیم ہے. یہ بھی فرمایا گیا اگر تم نے کسی کی بھرے مجمع میں اصلاح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے باغی بنا دیا. اصلاح کا انداز الگ ہوتا ہے. اصلاح تنہائی میں ہوتی ہے، اصلاح اکیلے میں ہوتی ہے، اصلاح بند کمرے میں ہوتی ہے، اصلاح بھیڑ میں نہیں ہوتی ہے. جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ہے تو عزت اس کی بھی ہے جس کی آپ اصلاح کر رہے ہیں. تنہائی میں کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، بھیڑ میں کریں گے تو شیطان تو اس کے پاس بھی ہے نا، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ باغی بنے گا، بندہ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں فرمائے گا. تو بیوی کی اصلاح کہاں کرنی ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، اپنی بیوی کو سمجھاؤ. کہاں؟ تنہائی، بند کمرے میں، اکیلی جگہ پر، گھر والوں کے سامنے نہیں. سمجھے؟ کئی بار کیا ہوتا ہے، مرد اپنی بیوی کو گھر والوں کے سامنے سمجھاتا ہے اور اس کی اٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں معزز بننا چاہتا ہے. تنہا، وہ تنہا معزز بننا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ بھائیوں کو یہ احساس دلانا چاہتا نہیں میں تمہاری طرف ہوں، نہیں میں تمہاری طرف ہوں. بس یہ بگڑی ہوئی ہے، یہ کہنا نہیں مانتی میں تمہاری طرف ہوں. ایک اچھے شوہر کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں خود معزز بن جائے اور اپنی بیوی کو مجرم ثابت کرا دے. نہیں، تنہائی میں اس کو سمجھائے، تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں اس کو سمجھائے اور احساس دلائے ماں کا مقام کیا ہے، والد کا مقام کیا ہے، گھر کیسے چھوڑ کر چلا جا سکتا ہے. اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا تو ہمارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. پہلی چیز فَعِظُوهُنَّ، سمجھائیے، نصیحت کیجیے. پہلا کام لڑنا، مارنے کے لیے نہیں کہا قرآن. غلطی ہو جائے مارنا نہیں ہے فوراً. جیسے کہ آپ نے غلطی دیکھی پھر آپ چھت پہ جا کے تلاش کرنے لگے کوئی بڑی سی پٹی مل جائے ہڈی پسلی کر دیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرنی، سمجھانا ہے. آپ جانتے ہیں سمجھانا کیوں؟ کسی غریب کی بیٹی آج آپ کے گھر ہے نا، ڈرتے رہیے، کل آپ کی بیٹی کو بھی کسی کے دروازے پہ جانا. دور بدلے گا، جو بویا ہے وہی کاٹا جائے گا. آج کئی بار افسوس ہوتا ہے جب میرے پاس دارالفتہ میں طلاق کے مسائل آتے ہیں کہ اتنی ساسیں اتنا ظلم کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے کام سے واپس آنے کے بعد جو بات نہیں بھی ہوئی ہے وہ بھی اپنے بیٹوں کے کاموں تک پہنچا دیتی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی سے بدگمان ہو جائے. گھر میں رکھے تو منہ نہ لگائے، عزت نہ دے، پیار نہ کرے، قریب نہ جائے اور اس کی ضروریات کو پوری نہ کرے، اپنے جوتے کی ٹھوکر پہ رکھے محض اس لیے اپنے بیٹے کے کاموں کو بھر دیا جاتا ہے. ایسی مائیں مجرم ہے، کل مرنے کے بعد قیامت کے دن جواب دینا. وہ غریب کی بیٹی جو تمہارے دروازے پر آئی ہے وہ بھاگ کر نہیں آئی ہے، نکاح کر کے آئی ہے، اس کا بھی اپنا مقام ہے، اس کی بھی اپنی شان ہے، اس کی بھی اپنی عزت ہے. ظلم مت کرو، ظلم کرو گے پھر ظلم برداشت نہیں کرنا. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے. دوسری چیز آپ نے نصیحت کرنا، نہیں سمجھ میں آئی بات، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی. یہ خاص طور پہ جو نئے نئے دولہا حضرات ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کام آئے گا ان کے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ نے سمجھا دیا، آپ نے کیا کیا؟ سمجھا دیا، پھر بھی نہیں مانی. ہو سکتا ہے کسی کا اپنا مزاج ہے، نہیں مانی، آپ نے سمجھا دیا، غلطی کی اصلاح کر دی، سب کچھ کر دیا، نہیں مانی. قرآن نے دوسرا آپشن دیا اور وہ ایسا آپشن ہے کہ وہ مان ہی جانا ہے. کیا فرمایا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا اگر یہ نوبت آ جائے کہ سمجھانے کے بعد نہ مانے تو تمہارے لیے دوسرا آپشن کیا ہے کہ اپنا بستر الگ کر لو. یہ لاسٹ ہے. جس دن تم نے یہ کیا، ایک عورت بھوک برداشت کر سکتی ہے، پیاس برداشت کر سکتی ہے، پھٹا لباس پہننا گوارا کر سکتی ہے، جھوپڑی میں رہنا گوارا کر سکتی ہے، لیکن شوہر سے اپنی نظر سے گرا دے یہ دنیا کی کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے اگنور کر دے. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے نظر انداز کر دے. قرآن نے دیکھو گھر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کہا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر الگ کر دو، تم کہیں اور رہو، الگ روم میں رہو، الگ گزرے میں رہو، الگ گزرے میں رہو. یہ عورت کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ مارنے والی سزا اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. غلطی
سدھر جائے گی، اصلاح ہو جائے گی. ایسا نہیں. محبت کی ان بھتوں والی پٹی نہیں باندھنی بیوی کی کہ بیوی ہم پر بھی ظلم کرے، ہمارے ماں باپ پر بھی ظلم کرے، اور ہم محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ قدموں میں سر رکھ دیا آپ نے، دین بھی تو ایمان بھی تو. ایسا نہیں کرنا ہے. قرآن نے اسلوب بتایا. گھر میں ماں بھی ہے، والد بھی ہے، جوان بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے. صرف بیوی کا مقام نہیں، بیوی سے پہلے ماں کا مقام ہے، بوڑھے والد کا مقام ہے، جوان بہن کا مقام ہے، بھائیوں کا مقام ہے. اس لیے یہ سمجھنے والی بات ہے. دستور اسلام نے دیا گھر مینج کیسے کرنا ہے. اور جو نا فلم آواز تنہائی اختیار کیجیے آپ. یہ لاسٹ آپشن ہے سننا چاہیے. اور اگر اس پر بھی نہ ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ لاسٹ آپشن ہے، عورت کی طرف سے کرتے ہوئے لاسٹ سمجھ جانا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو تو فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ. آخر میں تیسرا آپشن دیا مارنے کا. مارو. لیکن مارنے کی بھی جو تفسیر میں مفسرین نے مثال دی، فرمایا کیسے؟ مسواک جیسی لکڑی سے. کسی جسم کے ایسے حصے پر نہیں مارنی ہے کہ چہرے کی زینت خراب ہو جائے. چہرے میں نہیں مارنی، ہڈی نہیں توڑنی ہے، دھکے دے کے گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے، مائکے میں پھینکنے نہیں جانا ہے. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. چونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس سے جدا نہیں کرنا ہے. مقصد یہ اصلاح کرنا ہے، برائی کو دور کرنا ہے، خامی کو دور کرنا ہے. اس لیے 3 اصول بیان کیے گئے. پہلے پیار سے سمجھائیے. آپ پیار سے تنہائی میں سمجھائیں گے، شوہر ہونے کی ایسے سے عمل ہو جائے گا. پھر نہ مانے آپ دوسرا کام کر لیجیے، بستر الگ کر لیجیے. تیسرا کام ماریے، لیکن مارنے میں بھی یہ خیال رہے ایسا نہ ماریے آپ کو اس کے بعد جو ہے پچھتانا پڑے. چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. کیا؟ عورت ٹیڑھی. آپ لوگوں کو اتنا شوق مسجد میں بیٹھ کے بول دے رہے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. گھر پہ کیا ہوگا؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سنیے. آپ کو مینج کیسے کرنا ہے اپنا گھر؟ لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، طلاق سے بچانا کیسے ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. کہ یا رسول اللہ ٹوٹے گی کیسے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا طلاق ہو جائے گا. سیدھے نہیں ہو، طلاق ہو جائے گا. پھر یا رسول اللہ فرمایا جیسی بھی ہے پیار سے نبھاتے چلو، اسی میں زندگی گزر جائے. بس نبھاتے رہنا ہے. کچھ چیزوں میں سمجھانا ہے، کچھ چیزوں کو اگنور کر دینا ہے. اور طریقہ بتایا میرے آپ نے. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر کو بہت بہترین انداز میں رکھو تو بس اس کی چیزوں میں خامی مت نکالو، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تعریف کر دیا کرو. تو جملے کھانا بنایا تعریف کر دیجیے، کوئی اچھا کام کیا تعریف کر دیجیے. ناپ نکالنے کا مزاج مت بنائیے. آپ ایسا کریں گے گھر خراب ہو جائے گا. سمجھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. یا رسول اللہ ٹوٹے گی کیسے؟ فرمایا طلاق ہو جائے گی. نہیں، عورت جو تکلیف دے زبان سے دے یا اپنے کسی کام سے دے، کوشش کرو کہ اس کو سمجھاؤ. نہ سمجھے صبر کرو. تم صبر کرو گے اللہ تمہیں ہر لمحے کے بدلے میں اجر عطا فرمائے. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تم نے سمجھا دیا، مار دیا، اور ایسا ہوا کہ تمہاری بیوی فرما بردار ہو گئی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، قرآن کا اگر وہ تمہاری بیویاں فرما بردار ہو جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب پھر ان کے اوپر جو ہے نا ظلم کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو کہ کچھ مل جائے تو ذرا ان کی پٹائی لگا دینا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر انہوں نے غلطی چھوڑ دی، اطاعت کرنے لگی تو چھوڑ دیجیے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، بس آخری آیت 2 منٹ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. فرمایا اگر تمہیں یہ خوف ہو جدائی کا، بات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لڑائی جھگڑا اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب ساتھ نہ رہ سکیں گے، فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک فیصل بناؤ لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے، اور ایک فیصل بناؤ لڑکے کی طرف سے، اور دونوں لوگ بیٹھ جائیں، اور دونوں لوگ بیٹھنے کے بعد اور ان دونوں کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے، ان کے گھر کو بچانے کی کوشش ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں لوگ باضابطہ پہلے سے دیکھ بول چکے ہوں کہ ان کی جو ہے نا طلاق ہو جائے تو اجمیر میں دیکھ بنائیں گے. ایسے لوگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دونوں کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے کہ ان کی نااتفاقی دور ہو جائے.
سے بچ جائے اور ان کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے. ایسے دو لوگوں کا دونوں طرف سے انتخاب ہو, دونوں لوگ بیٹھ کے ان کی باتیں بھی سنیں اور ان دونوں کے درمیان اصلاح کر دیں. یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں اس کی اصلاح کر دیں گے